نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله رواه مسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ جی میرے محترم بھائیوں، سنیت جو کہ غفلت کے اندر ہے اور رافضیت جو پوری طرح جو ہے امت کے اوپر وار کرتے ہوئے چلے آ رہی ہے، اور ان کوفیوں اور عراقیوں نے نواسے رسول جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت حسین ابن علی کو خود ہی بلانے والے اور پھر جناب حسین پر حملہ آور ہونے والے، وہ دن، اس دن کا حادثہ اور وہ فتنہ، اور آج تک یہ رافضیت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آستین کا ایک سانپ ہے۔ ہم اکثر لوگوں سے سنتے ہیں کہ رافضیوں کے اندر بڑے معتدل لوگ بھی ہیں اور انصاف پسند بھی لوگ ہیں، اور ہمارے کئی گمراہ یا بھولے بھالے مسلمان ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ فلاں رافضی جو ہے وہ بہت معتدل ہے اور فلاں رافضی جو ہے وہ بہت انصاف پسند ہے۔ یہ آج آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کرنے لگا ہوں۔ رافضیوں میں سے اس شخص کا نام ہے جواد نقوی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ کیسے جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر تبرہ کر رہا ہے، ہاں جی، اور خاندان بنو امیہ پر تبرہ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کم کرنے اور شان گرانے اور ان کی حقارت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رافضیوں میں سے یہ جواد نقوی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا معتدل ہے، بڑا انصاف پسند ہے۔ اس معتدل سمجھے جانے والے کا یہ حال ہے، ہاں جی، تو باقی رافضیوں کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ سب سے پہلے تو آپ اس جواد نقوی کو سن لیں کہ یہ عاشورہ محرم کے روزے کے متعلق کیا کہتا ہے۔ لیکن جب سے عاشور کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے بنو امیہ نے شکرانے کا روزہ شروع کیا۔ یہ روزہ جو عاشور کا زیادہ پرچار ہوا ہے، زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ بنو امیہ کے شکرانے کا روزہ متعارف ہوا تھا کہ ساری امت روزہ رکھے، یزید کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اپنے کہتا مخالفین ہے پر۔ کہ عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت کے اندر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، اگر فرض کر لیں یہ درست ہو، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ خاص طور پر شہادت حسین کے بعد بنو امیہ کے لوگوں نے اس لیے رکھا، ہاں جی، کہ یزید حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کرنے میں اور قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو امیہ پر کتنا بڑا تبرہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر کتنا بڑا تبرہ ہے، اور وہ تمام مسلم دنیا جو 1400 سال سے عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے آ رہے ہیں، جیسے کہ میں بندہ ناچیز کو بفضل اللہ آج خود جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور مسلمان 9 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، بعض جو ہے وہ مختلف احادیث کی بنیاد پر 9 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور بعض 9 اور 10 دونوں کا ملا کر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام اس مسلمان امت کے اوپر تبرہ ہے
کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھا جا رہا ہے کہ یزید حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام مسلمان عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت سے واقف ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی وجہ سے عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ رافضی جواد نقوی خاندان بنو امیہ پر بھی اور مسلمانوں پر بھی تبرہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس خوشی کے اندر کہ یزید جناب حسین کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کتنا بڑا تبرہ ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ اکبر۔ جبکہ بنو امیہ کا روزہ رکھنا ہو جی، یا دیگر مسلمانوں کا عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا ہو، واللہ قطعاً یہ وجہ نہیں ہے کہ یزید حسین کو شہید کرنے میں کامیاب ہوا۔ عاشورہ کے روزے رکھنے کی وجہ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ خود ان رافضیوں کا اپنا حال یہ ہے کہ کہتے تو یہ ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا گیا، نہ وہاں سولر تھا، نہ وہاں وابڈا تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں پانی تھا۔ جی اگر ماتم کرنا ہے تو اسی طرح کرو، نہ پانی ہو، نہ بجلی ہو، اور نہ سیکورٹی ہو، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سیکورٹی بھی کوئی حاصل نہیں تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ رافضی کہتا ہے کہ یہ فضیلت ثابت نہیں ہے، اس کے منہ میں خاک۔ صحیح مسلم میں کتاب الصیام ہے، محرم کے روزوں کی فضیلت کا بیان ہے، حدیث نمبر 2746۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن و حسین کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھنا مجھے میرے پروردگار سے امید ہے کہ اس روزے کا ثواب اللہ یہ عطا کرے گا کہ روزے دار کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بنو امیہ نے روزہ رکھا یا آج مسلمان امت عاشورہ محرم کا روزہ رکھتی ہے، وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی حسین کے نانا جان، حسن کے نانا جان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا جان نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھنا سال گزشتہ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ اس جواد نقوی جیسے رافضی کا بنو امیہ پر اور مسلمان امت پر تبرہ ہے کہ جناب روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس خوشی میں کہ یزید جناب حسین کو شہید کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ بنو امیہ پر بھی جھوٹ ہے اور یہ مسلمان امت پر بھی جھوٹ ہے، اور اس رافضی خبیث کا ایک تبرہ ہے خاندان بنو امیہ پر بھی اور مسلمان امت پر بھی۔ اللہ ان کوفیوں اور عراقیوں اور ان رافضیوں اور ان سبائیوں کے شر سے مسلمان امت کی حفاظت فرمائے۔